اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم لك الحمد انت كما هو اهله صل علی محمد انت كما هو اهله وافل بنا ما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفرة یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ صبر اور صلاح کے اوپر یہ درس کا سلسلہ ہے جو ہے الجبر بالصبر، اس کے آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ وہ شبہ جاتا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ 10 سال کی نماز قضا ہو یا 10 لاکھ روپے قرض ہو تو وہ ایک دن میں کیوں کر سبکدوش ہو سکے گا؟ میں نے بتلا دیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے حکمت سبکدوش ہو سکتا ہے۔ اہل اللہ موت کو یاد کرتے ہیں، اس کے مقتضا پر بھی عمل کرتے ہیں، اس سے ان کو آخرت کا نفع ہوتا ہے، دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر دم موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ جب ان کو موت سے جو اشد الحوادث ہے، جو سب سے زیادہ سخت ترین حادثہ پیش آنے والا ہے، وحشت نہیں تو اور کسی حادثے سے پریشانی کیوں ہوگی؟ جب موت سے ان کو انتظار ہوتا ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، تو وہ پھر اور کسی چیز سے ان کو پریشانی کیوں ہوگی؟ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو 2 شخصوں کو موت کا حکم ہوا۔ ایک بادشاہ جا رہے تھے، وہ اپنے گھوڑے پہ شاہی سواری کے ساتھ ہٹو بچوں کے نعروں کے ساتھ جا رہے تھے، اور دفعتاً انہوں نے اس کے گھوڑے کی باغ کو روکا بوڑھے شخص نے، اور کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، تمہارے روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ فرصت دیجیے، کہ ایک لحظے کی فرصت بھی نہیں ہے، وہیں سے دھڑام ہو کے گرا۔ دوسرا اسی جنگل میں، اسی طرح کے جنگل میں جا رہا تھا، ایک اہل اللہ جو موت کے لیے ہر وقت تیار تھا، جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں ان کو موت سے وحشت کیسے ہوتی جس کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو گدھے پہ اپنا سامان لاد کے جا رہا تھا، تو ان سے کہا، سلام کیا، انہوں نے کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ تو انہوں نے تمہارا آنا مبارک، جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا وہ تو آپ ہی تھے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کی خواہش کی بھی اتباع کا حکم دیا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو آپ کو مہلت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی مہلت ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں نماز کی نیت کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری پھر روح قبض کر لینا۔ تو جو اشد الحوادث ہے وحشت نہیں تو کسی حادثے سے پریشانی کیوں ہوگی؟ اور دنیا داروں کو موت سے بہت وحشت ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں موت کا خطرہ ہو۔ چنانچہ شاید مولانا جامی رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جس کا نام مہستی تھا بیمار ہوئی، تو بڑھیا اس کی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھے لے لے اور بچی کو چھوڑ دے۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ اس کی گائے مارنے میں کسی کے گھر چلی گئی اور ہانڈی میں منہ ڈال دیا، ہانڈی اس کے منہ میں پھنس گئی، اور جو اس حلیے سے گھر میں آئی تو بڑھیا ہی سمجھی کہ یہ موت ہے، جس کو میں روزانہ پکارا کرتی تھی۔ تو وہ گھبرا کر کہتی ہے، گفت ہے موت منا محستیم پیرزال غریب منتیم، اے موت میں مہستی نہیں ہوں، مہستی تو سامنے پلنگ پر ہے پڑی ہے، میں تو غریب بڑھیا ہوں۔
موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور ممتا جاتی رہی. اب وہ موت سے کہتی ہے کہ ہستی وہ پڑیے، اسے لے لے. انسان کی خود غرضی. بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے. اس کو اولاد سے محبت بھی اپنے حفظ و نفس کے لیے ہے کہ ان کے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی بعض لوگ کسی کی محبت میں جان دیتے ہیں، شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسروں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے. یہ غلط ہے، بلکہ وہ بھی حفظ نفس کے لیے جان دیتا ہے، کیونکہ وہ رنج عشق کے تحمل سے اپنے کو عاجز سمجھتا ہے، اور جوہل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اس سے اخف سمجھتے، ہلکا سمجھتے کہ وہ ہلکی ہے. اس لیے وہ موت کو اس کلفت پر اپنی ہی راحت کے لیے ترجیح دیتے ہیں. پس انسان سب خود غرض ہیں، خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی. پھر دینداروں میں بھی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے، کوئی ثواب سے بھی بالا ہے، مگر وہ بھی خود غرض ہے، کیونکہ وہ رضا حق کا طالب ہے، اور یہ غرض سب سے بالا ہے. یہ جو ہے یہ سب سے بالا ایک خواہش ہے. جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا پانی پلا دے، ثواب ہوگا. یہ سن کر فرمایا، ہائے، ثواب کے لیے پانی پلاتے ہو، محبوب کے لیے نہیں پلاتے. ظاہر میں یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بھی غرض مند تھے، کیونکہ وہ ایسی غرض کے طالب تھے جس سے بڑھ کر کوئی غرض نہیں، کوئی طلب نہیں. یعنی حضرت حاج صاحب رحمہ اللہ نے ایک بار رسالہ ارشاد المرشد مجھے دیا کہ مطبع نظامی میں طبع کرا دیا جائے. چھاپہ خانہ جو اس وقت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے تعلق سے اور ان کی نسل نے، تو چھاپہ خانے کا مطبع طبع کرنے والا چھاپہ خانہ نظامی میں تصحیح اور خوب یہ طبع کے اہتمام تمام مطبوع سے زیادہ تھا. وہ زیادہ اہتمام کرنے والا چھاپہ خانہ تھا. چنانچہ رسالت طبع کرا کر میں حضرت کی خدمت میں لے گیا. حضرت نے اس کے مصارف دریافت ہے تو میں نے عرض کی کہ حضرت عبدالرحمن خان صاحب بڑے سخی ہیں، انہوں نے اس کا کچھ عوض نہیں لیا، محض ثواب کے لیے طبع کر دیا. فرمایا کہ عبدالرحمن خان کو تم سخی کہتے ہو، وہ تو بڑے بخیل ہیں کہ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کے طالب ہیں. انہوں نے یہاں بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سب خود غرض ہیں. اس نے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں. اس لیے دنیادار لوگ موت سے، مصائب سے بہت گھبراتے ہیں، اور اہل اللہ چونکہ موت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اس لیے اب ان کو نہ بیوی کے مرنے کا رنج ہوتا ہے اور نہ بچے کا، کیونکہ وہ تو خود ہی موت کے لیے تیار ہے، اور ان کی ہر بات سے دوسروں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر دم موت کے لیے تیار ہے. چنانچہ حضرت حاج صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مر رہی ہے، دعا فرما دیجیے کہ تعالیٰ اس کو شفا فرمائے. حضرت نے ہنس کر فرمایا، عجیب بات ہے، ایک شخص قید خانے سے چھوٹ رہا ہے اور دوسرا روتا ہے کہ قید خانے سے کیوں رہا ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا، حضرت میری روٹی کون پکائے گا؟ فرمایا، جی ہاں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی تم کو روٹی پکا کر کھلاتی ہوگی. پھر فرمایا، میاں تم بھی چند روز میں وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے. میں نے دل میں کہا کہ اے بیوی کی موت سے بچانا ہے، اور اپنی موت کی بشارت لے چلا. بچانے کی دعا کے لیے آئے تھے اور اپنی موت کی خبر لے چلا ہے. اس وقت تک تو حضرت ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے. اس کے بعد ایک ایسی بات پر برہم ہو گئے جو آج کل برہم ہونے کی بات نہیں سمجھی جاتی، بلکہ جب دین کی بات سمجھی جاتی ہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت فلاں شخص نے مجھے مدینہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا،
اب وہ وعدے سے ہٹنے لگا. دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھے مدینہ لے جائے. بس حضرت یہ سنتے برہم ہو گئے. فرمایا ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرو، غیر اللہ پر اتنی نظر کہ اس کے ہی لیے جانے سے تم کو مدینہ پہنچو گے، اس کے لے جانے سے تم مدینہ پہنچو گے. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.